اللہ والے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق حاصل کر کے نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے. مگر افسوس کی بات ہے کوئی مرتا ہے تو مرنے والے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں ایسا تھا فلاں ویسا تھا. اتنی چھوٹی عمر میں مر گیا، بھلے کافر ہو مسلمان ہو، اس کی تعریف میں گنگناتے ہیں مگر اپنی کچھ خبر نہیں ہوتی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ہیروں کی اور موتیوں کی تجارت کرتے تھے. بادشاہوں کے پاس جاتے تھے. ایک مرتبہ ہرقل نئی بادشاہ جو تھا روم کا بادشاہ، اس کے پاس گئے. جانے کے بعد وہ تحفہ دے کر اسے پسند آ گیا تو میں بیپار کر دوں گا اس لیے گئے. جانے کے بعد کیا ہوا، وہاں پر وزیر نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ تو بتا دیا میں اس طرح بیپار کے لیے آیا ہوں، میں تاجر ہوں. وزیر نے کہا نہیں، آج اور کل بادشاہ بہت ایک ضروری کام ہے، وہ تمہیں نہیں ملیں گے. کل ایک بہت ضروری کام ہے، ایسا کام ہے کہ دیکھنے کے قابل ہے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا میں بھی دیکھوں گا. تو وزیر انتظام کر دیا. تو دوسرا دن ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑا میدان ہے، میدان میں ایک شامیان لگا ہے اور شامیان کے بیچ میں ایک قبر ہے جو بادشاہ کے بیٹے کی فرزند کی ہے. چھوٹی جوانی کی عمر میں مر گیا ہے، چھوٹی عمر میں مر گیا ہے. تو بڑا بادشاہ ہے، اس کی قبر ہے. قبر کو جو شامیان لگایا گیا اس کی میخیں سونے اور چاندی کی ہیں. ہر جگہ پھول پھینکے گئے ہیں، اتنا سجایا گیا ہے. تو وہاں پر ایسی جگہ پر وزیر نے کھڑا کر دیا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہاں سے سارا منظر نظر آ جائے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بڑے بڑے عیسائی جو بزرگ تھے وہ سب آئے، کچھ پڑھے قبر کے سامنے، پڑھنے کے بعد روئے، رونے کے بعد وہاں سے چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دوسری ایک جماعت آئی، بہت سے تھے، اس میں حکیم تھے، یعنی حکیم، ڈاکٹر، طبیب، وہ سارے کے سارے آئے، وہ بھی کھڑے رہے. کھڑے رہنے کے بعد تعزیہ پیش کر کے وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد پھر دیکھا فوج آئی، منٹری آئی، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، وہ سب آ کے کھلی تلواریں لے کے اس کی قبر کے سامنے کھڑے رہے اور وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد اور دیکھا کہ حسین لڑکیاں، جوان لڑکیاں ہاتھ میں طبق لیے، اس میں برتنوں میں سونے چاندی کے زیورات اور ہیرے موتی تھے، وہ ساری لے کے آئی، وہ بھی کھڑی رہی، روتی روتی وہاں سے چلی گئی. بعد میں بادشاہ آیا. آنے کے بعد بادشاہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے فرزند ارجمند، تو میرا بہت چہیتا تھا، تو میرا پیارا تھا، لخت جگر تھا، نور نظر تھا، بھری جوانی میں چلا گیا. میرے لال، اگر ان عیسائی پادری جو ہیں بڑے بڑے بزرگ، ان کی سفارش سے تجھے پکڑنے والا، تجھے لینے والا اگر چھوڑ دیتا تو یہ سب حاضر ہیں، ان کو بول کر ان کی زبان سے کہلوا کر میں تجھے چھڑوا لیتا، مگر وہ کسی کی سنتا نہیں. اے میرے لال، اگر طبیب، حکیم، ڈاکٹروں کی حکمت سے اگر تو بچ جاتا، موت سے بچ جاتا، تجھے بچا لیتا. یہ سارے ڈاکٹروں کو میں نے جمع کر دیا، حکیموں کو جمع کر دیا، مگر اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوا ہے، خدا کے ہاتھ میں شفا ہے. اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، نور نظر، اگر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو میرے پاس بھی بہت بڑی منٹری، بڑی بڑی فوج ہے، یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے فوجی تیار ہیں. وہ جنگ کر کے اگر میں تجھے بیٹے کو چھڑا لیتا بیٹے، تو میں جنگ کر کے اس سے چھڑوا لیتا، مگر وہ ایسا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، کوئی اس سے جنگ نہیں کر ہی نہیں سکتا. میں مجبور ہوں. اے میرے لال، اگر وہ عورتوں کا دل دادا ہے، حسین لڑکیوں کو چاہتا ہے، دولت کا خواہش مند ہے، تو لڑکیاں بھی بھیج دیتا اور یہ دولت بھی بھیج دیتا، مگر وہ کسی کا طالب نہیں. وہ ایسا قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، وہ کوئی خواہش نہیں رکھتا، سب کو عطا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. میں مجبور ہوں بیٹے میرے لال، آج سے 1 سال تک میں رخصت چاہتا ہوں. یہ کہہ کر وہ بادشاہ روتے روتے وہاں سے چلا گیا. یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب وہ جو ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے تھے، ہیرے جواہرات بیچتے تھے، وہ چھوڑ کر آخرت کے ہیرے جواہرات خریدنے میں لگ گئے. یہاں تک کتابوں میں آیا کہ 70 سال کبھی بے وضو نہیں رہے، 70 سال تک آسمان کے ستارے بن گئے. تو یہ جو موتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتی ہیں. ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، مردے کو دفناتے ہیں،
مگر اپنے بارے میں کچھ سوچتے نہیں. وہ دفنانے والا سوچ رہا ہے رات میں مر گیا تھا مرنے والا, صبح 9 بجے قبرستان گیا, قبر میں دفنا رہا ہے, دفنانے والا 9 بجے قبرستان میں ہے, اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہے. رات میں 9 بجے وہ بھی قبر میں اترنے والا ہے, قبر میں سونے والا ہے, اسے خبر نہیں. قبر میں اترنے والا ہے, اسے خبر نہیں, اور وہ دفنا کے چلا آتا ہے. ہر وقت تیار رہو, اے موت آتی ہے تو آ, تجھے باوضو ملوں گا. اے موت آتی ہے تو آ, تجھے قرآن پڑھتے ہوئے ملوں گا. اے موت آتی ہے تو آ, ماں کے قدموں کو دباتے ہوئے ملوں گا. اے موت آتی ہے تو آ, نماز میں سجدے میں سر رکھ کے ملوں گا. اے موت آتی ہے تو آ, اللہ کا کلام ہاتھ میں لے ملوں گا. ہر وقت موت کی تیاری میں رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, موت کو کثرت سے یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. میں بھی یاد کرتا ہوں. یہ موت دنیا کی خواہش کو توڑنے والی, مٹھانے والی چیز ہے, اور موت سے بڑا واعظ, موت سے بڑا بیان کوئی نہیں. انسان سمجھ لے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہاری طرح موت کو جانور سمجھ جاتے تو کوئی موٹا جانور تمہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا. مرنے کے ڈر سے مرغی, بکرا, گائے, اونٹ سب دبلے ہو جاتے, کھانا پینا چھوڑ دیتے. فارم بنا کے ہم مرغی کو پالتے ہیں, بوائلر مرغی, وہ کھاتی ہے بیٹھتی ہے, کھاتی ہے بیٹھتی ہے. اگر اسے مرنا ہے, یہ معلوم ہو جائے بس انسان کی طرح اتنا جان لی, تو کھانا پینا چھوڑ دے گی. آپ کا یہ فارم بند ہو جائے گا, کوئی بوائلر کر نہیں پائے گا, مرغی پال نہیں پائے گا. وہ بے خبر ہیں, اسی لیے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم چھری چلا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے کھا لیتے ہیں.